بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ خندقوں والے کون ہیں؟ اس کے متعلق مسلم شریف، جس کا بخاری شریف کے بعد درجہ ہے، اس میں روایت ہے، اور ترمذی شریف اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک بہت بڑا ظالم و جابر بے لحاظ بادشاہ تھا۔ اس کا نام یوسف اور لقب ذو نواس تھا۔ بڑا کافر مشرک اور منہ پھٹ آدمی تھا۔ اس زمانے میں اکثر حکومتوں کے بادشاہ اور نجومیوں کے مشورے پر چلتے تھے۔ تو یمن کے علاقے میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ تاریخ کی کتاب میں اس کا نام ستیح لکھا ہے۔ یہ جادوگروں کا امام تھا۔ یہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جادو کے کرتب کسی کو سکھا دوں، لہٰذا مجھے کوئی ذہین بچہ مہیا کرو تاکہ میں جادو کا علم، فن اور جتنے کرتب مجھے آتے ہیں میں اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس وقت کے سکولوں، کالجوں کے پرنسپلوں سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک ذہین بچہ چاہیے۔ انہوں نے ایک بڑا ذہین خوبصورت بچہ جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ یہ اتنا ذہین تھا کہ ہوا سے بات کو اخذ کر لیتا تھا۔ جب کوئی بات شروع کرتا تھا تو یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ بادشاہ نے وہ بچہ جادوگر کے حوالے کر دیا کہ اس کو اپنا فن سکھا دو۔ یہ بچہ روزانہ آنے جانے لگ گیا اور جادوگر سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک راہب تھا جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مذہب حق پر تھا۔ اصل مقصد تو اس کا تبلیغ تھا، مگر ظالم جابر بادشاہ کی وجہ سے کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مسواکیں، ٹوپیاں، سرما جیسی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس بہانے کے ساتھ وہ تبلیغ کرتا تھا۔ یہ راہب اس بچے کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کو بلا کر کہا، برخوردار، میں روزانہ تجھے دیکھتا ہوں، کہاں آتے جاتے ہو؟ لڑکے نے بتایا کہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، مجھے والدین اور حکومت وقت نے اس سے جادو سیکھنے کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ راہب نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کو توحید سنائی اور رسالت اور قیامت کا سبق دیا۔ چونکہ بچے کا ذہن صاف تھا، راہب کی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ بادل نخواستہ جادوگر کے پاس بھی جاتا رہا کیونکہ مجبور تھا، مگر زیادہ وقت راہب کے پاس گزارتا تھا۔ کافی دین سیکھ لیا اور پختہ ذہن کا ہو گیا۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی موذی جانور، شیر یا اژدہا نے راستہ روک رکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا محال تھا۔ لوگ پریشان تھے پر اس جانور کو مار نہ سکے۔ اس لڑکے نے بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ موذی جانور ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ اس کے پتھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیا اور اس کرامت کی وجہ سے وہ لڑکا بڑا مشہور ہو گیا۔ اس کے پاس ایک نابینا آدمی آیا اور درخواست کی کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ لڑکے نے کہا، توبہ توبہ، آنکھیں دینا رب کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ راہب کے پاس گئے، اس نے کہا، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں واپس کر دیں، کیونکہ وہ پہلے بینا تھا، بعد میں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، وہ بینا ہو گیا۔ اب اس کا اور زیادہ چرچا ہوا۔ ظالم بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو اس نے تینوں کو طلب کر لیا اور ان کو خاصا ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمارا جرم اور قصور کیا ہے؟ ہم صرف رب کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور وقت کے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ چنانچہ اس نے راہب اور جو اس کی دعا سے بینا ہو گیا تھا دونوں کو قتل کر دیا اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا، ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ جب اس کو چوٹی سے نیچے گرانے لگے تو رب تعالیٰ کے فرشتوں نے ان سب کو پکڑ کر نیچے گرا دیا، وہ سارے ختم ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ لڑکا تو نہیں مرا، پبلک کافی مر گئی ہے۔ بادشاہ کو بڑا رنج ہوا اور اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے گہرے پانی میں لے جا کر ڈبو دو، اس کو سمندر میں گرا کر کشتی واپس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے عبداللہ کو محفوظ رکھا اور جو ڈبونے کے لیے گئے تھے ان کو فرشتوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ بچے کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں خود اس کی تدبیر بتلاتا ہوں، مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ اور تیر چلاتے وقت تیر چلانے والا زبان سے یہ الفاظ کہے، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس بچے کے رب کے نام پر تیر چلاتا ہوں۔ چنانچہ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلایا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ لفظ سن کر پبلک نے جب الفاظ سنے اور یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، آمنا برب الغلامی، اس نوجوان کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔
اس نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلائی اور ہزاروں کی تعداد میں ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر زندہ جلا دیا۔ وہ لوگ آگ میں جل گئے مگر کلمہ کسی نے نہ چھوڑا۔ ایک ایماندار عورت لائی گئی جس کی گود میں بچہ تھا۔ آگ کے شعلوں کو دیکھ کر وہ عورت گھبرائی۔ اس بچے نے بول کر کہا، یا امی اسبری انکی علی الحق کی، اے ماں صبر کرنا، تم حق پر ہو، گھبرانا نہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ آگ ہے مگر حقیقت میں یہ جنت ہے۔ بادشاہ نے جب لوگوں کو آگ میں ڈال کر شہید کر دیا تو لوگ تالیاں بجا رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے اسی آگ کو پھیلا کر سب کو بھسم کر دیا اور سارے ظالم ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما نقم منہم، اور انہوں نے نہیں عیب پایا ایمان والوں میں، الا ان یؤمنوا باللہ، اگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، العزیز الحمید، جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ بس یہ جرم تھا ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ العزیز الحمید پر ایمان لائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ تعالیٰ کہ جس کا ملک ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتن المؤمنین، جنہوں نے فتنے میں مبتلا کیا مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی انہوں نے، فلہم عذاب الجہنم، پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والی آگ کا عذاب ہے۔ مرنے کے بعد تو جو عذاب ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی اسی آگ نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا جو انہوں نے مومنوں کے لیے جلائی تھی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو نصیب فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ظالم چاہے جتنا ظلم کر لے کتنا عرصہ کر لے گا، یقیناً ایک رب تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا پھر اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ انہ ہوا یبدئ، بے شک وہی اللہ تعالیٰ ہی ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ابدا یبدئ، ابدا پیدا کرنا، ویعید، اور وہی لوٹائے گا قیامت والے دن، جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے۔ جو غیر جاندار مخلوق ہے اس میں سے عرش سب سے بڑا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پر حاوی ہے۔ المجید، بزرگی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے۔ فعال لما یرید، کرتا ہے اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تو تم نے سن لیا کہ ظالموں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور سنو، فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر، فرعون و سمود، فرعون کی خبر آئی ہے یا نہیں، قوم سمود کی خبر آئی ہے یا نہیں، فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ جو رب ان قوموں کو سزا دے سکتا ہے وہ آج بھی نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ تکذیب میں مبتلا ہیں، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، توحید اور رسالت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کمر بستہ ہو کر حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی احاطہ علم اور قدرت میں ہیں۔ فرمایا اس کا انکار نہ کرو، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی زندگی والا، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی بزرگی والا، یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے بڑی بزرگی والا ہے۔ آج آسمانی کتابوں میں یہی کتاب ہے الحمدللہ جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے کہ اس میں زیر و زبر کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ بے شک تورات، انجیل، زبور برحق تھیں اور آسمانی صحیفے بھی تھے، لیکن اس وقت دنیا میں تورات کا ایک نسخہ بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، نہ انجیل اصل شکل میں موجود ہے اور نہ زبور اصلی شکل میں موجود ہے، اور خود پادری صاحبان اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، صرف قرآن کریم اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جس طرح لوح محفوظ میں تھا اور جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، اسی طرح آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ فرمایا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کی وساطت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی ہوئی جانوروں کی تصویریں۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔